اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے، جو کچھ بھی موجود ہے وہ فنا ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا. ہم سب نے بھی ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے. اس کائنات میں اگر کوئی ذات ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. جس ذات نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، جس شخص کا یقین اس ذات پر مکمل ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں، اپنی آخرت میں خیر، بھلائیاں، فضل اس کا مقدر بن گیا. جب انسان اپنی زندگی کے ہر عمل میں، ہر کامیابی میں، ہر جستجو میں، ہر آرزو میں، ہر خواہش میں، زندگی کے ہر نظریے میں اللہ رب العزت کی ذات کو صفحے اول کی ترجیح دیتا ہے تو انسان کی زندگی میں غم، خوف، بے چینی، بے قراری واقعی نہیں رہتی. اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، ختم نبوت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے دعا کی اور ایک نبی کی دعا قبول ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا. سیدنا عیسیٰ کو کی دعا قبول ہوئی. آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اور کلمہ طیبہ میں کیا ہے؟ واصف صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے، لا الہ الا اللہ. آسمان سے آواز واپس آتی ہے محمد الرسول اللہ. اللہ رب العزت کے پاس جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تو وہ آپ کو اللہ رب العزت کا تعارف کرواتے ہیں. یہ ایک ایسا سنگم ہے، اسی سنگم میں کائنات کے سارے رنگ ہیں اور انہی سارے رنگوں سے آپ پر فضل ہوگا. یہ وہ سنگم ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی اتنی طاقت ہے. آپ غور کریں، جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہی دو چیزیں آپ پر فرض ہو جاتی ہیں. جو پہلی چیز تبلیغ ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ جہاد ہے. تبلیغ کس طرح سے آپ پہ فرض ہے؟ جب آپ نے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو آپ پر واجب ہو گیا کہ آقا کی سیرت کا جو پیغام ہے آپ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں. آپ قرآن اور حدیث کا علم آپ اس کی تبلیغ کریں. اور دوسری چیز جہاد. اب جہاد کس چیز کا ہے؟ سب سے پہلے تو جہاد اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. کیسے شروع ہوتا ہے؟ آپ نے ورسٹ حالت میں خوش اخلاق رہنا ہے. آپ نے بڑی سے بڑی مشکل میں صبر کرنا ہے. آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. یہ آپ کا اپنی ذات پہ جہاد شروع ہو گیا اور یہ جہاد آپ کی ذات سے لے کر پورے عالم اسلام تک جاتا ہے. آج ہمیں سب سے زیادہ سیرت کے جن پہلوؤں کو اپنی زندگی میں لانا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچائی ہے. آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جس شخص کو 2 دولتوں سے نواز دیا اس شخص کو کائنات کی بڑی سے بڑی دولت مل گئی. وہ 2 دولتیں کون سی ہیں؟ پہلی دولت ہے معاف کرنا. ہمیں اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا. اور دوسری چیز ہے یقین، اور یقین بھی کامل. تو اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی، لوگوں کو معاف کرنے کی اور کامل یقین ہمارا مقدر فرمائے. جزاک اللہ. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ.